بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن چینل کے دینی اور معاشرتی مسائل کے سلسلے کا ایک اہم مسئلہ اور اس مسئلے کا مفتیان کرام کے فتاوی جات کی روشنی میں جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے مسئلہ سمجھیں کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اسلام نے اس کی ہر لحاظ سے مذمت کی ہے۔ پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹ کو قرار دیا ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں ہمارے معاشرے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جھگڑا ختم کروانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، یا کسی حد تک جو ہے ایسی بات کا سہارا لیا جا سکتا ہے کہ جس سے لڑائی والی بات یا شر والی بات چھپائی جا سکے؟ تو وہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہوتا ہے؟ کیا ایسی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے؟ جب ایسی باتیں عام لوگ سنتے ہیں تو عموماً اس بارے میں وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا ایسی بات اسلام میں کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ملاحظہ فرمائیں کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جھوٹ بولنے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی اور علامت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے مشکل سے مشکل وقت میں جھوٹ نہیں بولا۔ البتہ کہیں شدید نوعیت کا جھگڑا ہو یا میاں بیوی کے درمیان اس حد تک غلط فہمیاں ہو گئی ہوں کہ گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، اور کوئی اختلاف کو رفع کرنے کے لیے اختلافی باتیں چھپا کر خیر کی بات کرے، تو شرعاً ایسا شخص جھوٹا شمار نہیں ہوگا۔ یہ استدلال جی غور کریں کہاں سے آیا ہے۔ بخاری شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے اور اچھی بات پہنچائے یا خیر کی بات کہے۔ مفتیان کرام، علماء کرام اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے اس چیز میں گنجائش دیتے ہیں کہ اگر دیکھیں، خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی ایسا اختلاف ہو جاتا ہے، یا معاشرے میں خدا نخواستہ کوئی ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بڑے نقصان کا اندیشہ ہے، تو اختلاف کو دور کرنے کے لیے اختلافی باتیں چھپا کر اچھی باتیں فریقین کی بتائی جائیں۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، شرح حدیث کی کتابوں میں علماء کرام نے مذکورہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے، تفصیل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو مکمل معاملے کا علم ہو اور وہ صلح کرانے کی غرض سے شر کی بات چھپا کر ہر فریق کو دوسرے فریق کی خیر کی بات ہی بتائے۔ تو ایسی صورت میں کچھ گنجائش موجود ہے۔ انشاءاللہ ایسا شخص جو ہے جس کا مقصد صرف خیر ہی خیر ہو اور صلح کروانا مقصود ہو، تو یہ شخص انشاءاللہ اللہ کے دربار میں جھوٹوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔